جی آج ہم بنائیں گے برگر باکس کی ڈائی لائن. بہت ہی سمپل ڈائی لائن ہے. یہ ہماری ڈائی لائن فوڈ پیکیجنگ کے اندر آ جاتی ہے. تو یہاں پہ میں نے آپ کو سائز مینشن کیا ہے. 10 سینٹی میٹر اس کی لینتھ ہے, وڈتھ بھی اس کی 10 سینٹی میٹر ہے, اور 4 سینٹی میٹر اس کی ہائٹ ہے. یہ اسکوئر باکس بنے گا. اوپر سے یہ والا ایریا نا آپ کا, یہ اسکوئر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم اسکوئر بنائیں گے. تو اب ہم ڈائی لائن بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایک ریکٹینگل لینا ہے. ریکٹینگل آپ نے ہمیشہ اسٹروک میں رکھنی ہے. میں ریڈ کلر میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم ڈائی لائن سینٹی میٹر میں بنا رہے ہیں. ابھی جو بناؤں گا سائز, یہ سائز ہمارا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہماری لینتھ آ گئی کتنی, 10 سینٹی میٹر ہے. آپ نے یہ لینتھ کر لینی ہے 10 سینٹی میٹر, اور اس کی یہ وڈتھ ہے. اور اس طرح ہم اس کو ازیوم کریں گے وڈتھ کتنی, یہ بھی 10 ہے. یعنی 10 بائی 10 کا اسکوئر بن گیا یہ ہمارا, 10 بائی 10 کا اسکوئر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تیسری چیز ہائٹ ہے. جو اس کی ہائٹ لیں گے ہم, اس طرح اوپر کو لیں گے یہ ہائٹ. ٹھیک ہے, یہ ہائٹ آپ کی اوپر کو آ گئی, اور آپ نے یہ ریفرنس پوائنٹ دینا ہے, اور یہاں پہ کرنا ہے 4. یہ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی ڈائی لائن بنانے کے لیے آپ کو صرف یہ 3 سائز چاہیے ہوتے ہیں. یہ والے 10 سینٹی میٹر جو میں نے مینشن کیا وہ یہ لینتھ ہے, یہ وڈتھ ہے, یہ ہائٹ ہے. یہ 3 سائز ہوں گے, اور یہ 3 سائز اتنا اگر آپ کے پاس ہو گیا نا, تو آپ کوئی بھی ڈائی لائن ایزیلی بنا سکتے ہو. صرف یہ فارمولا آگے ہوگا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم کیا کریں گے, اس طرف کو ایک کاپی لے کے آئیں گے. اس کی بھی آپ نے جو یہ والا سائز ہے, وڈتھ ہے, یہ کتنی رکھنی ہے جتنی اس کی یہ والی ہائٹ ہے ہماری. 4 ہائٹ ہے نا, تو یہاں پہ آپ نے ریفرنس پوائنٹ ادھر کا دینا ہے. ادھر کا دے کے یہاں پہ آپ نے 4 کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, یہ ہمارا 4 ہے. یہ بھی ہائٹ ہماری 4 ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ان تینوں کو پکڑ کے سیم کاپی ایسے لے آنی ہے. یاد رکھیں آپ نے ڈائی لائن کے ساتھ ڈائی لائن اٹیچ ہونی چاہیے. وائلڈ فریم کنٹرول وائی پریس کر کے آپ نے چیک کرنا ہے, بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بالکل ایکوریٹ آپ کی اٹیچ ہونی چاہیے ڈائی لائن. اگر اٹیچ نہیں ہوگی بعد میں کٹنگ میں پرابلم آ جاتی ہے. اچھا, اتنے پارٹ کو آپ نے دوبارہ جو آپ کاپی کر کے اوپر لے کے آئے تھے نا, اس کو آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے. میں اس کو ہاریزونٹل ریفلیکٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ کچھ اس طرح سیم اتنا ایریا اپوزٹ ہو گیا سیم. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, ریفرنس پوائنٹ لینا ہے, سوری کی بورڈ انکریمنٹ لینا ہے 1 سینٹی میٹر کا. ٹھیک ہے, اب کچھ بھی موومنٹ کریں گے وہ 1 سینٹی میٹر کے حساب سے ہوگی. یہ دیکھیں, میں اس کو کلک کر کے آپ نے اس طرح کر لینا ہے. یہ 1 سینٹی میٹر باہر آ گیا, اوپر سے بھی 1 سینٹی میٹر ادھر کو آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے, اور ادھر بھی آپ نے ایسے کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ساتھ یعنی کہ اس طرح ہو گیا ہمارا. اب یہ اوپر والا جو یہ والا پارٹ ہے نا, اس کو آپ نے اتنا ہی رہنے دینا, اس کو نہیں کچھ کرنا. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا کام کریں گے اس والے پارٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا کرنا ہے, آپ نے ایک اسکوئر لینا ہے 1 سینٹی میٹر, بالکل لائن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے آپ نے. یہ میں اس کی رکھتا ہوں 1 سینٹی میٹر. اس کی یہ کتنی ہے وڈتھ, 1 سینٹی میٹر. ہائٹ تو یہ سیم اس کی برابر ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے یہ سیم ایک کاپی لینی ہے, اس کے اوپر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی آپ نے ہائٹ کر لینی چھوٹی, تقریباً اس کو آپ کر لو 0.7. اس کو 7 mm کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سینٹی میٹر کے اندر 0.7 mm. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اتنا کر لینا, اور اس کی یہاں پہ اٹیچ کرنا آپ نے. یہ دیکھیں, کنٹرول وائلڈ فریم کر کے آپ نے بالکل ساتھ اٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اینکر پوائنٹ سے اینکر پوائنٹ اٹیچ کر رہا ہوں. انٹرسیکٹ کی لائن آ رہی ہے نا پنک کلر کی, بالکل اٹیچ ہے. اس طرح آپ نے کر لینا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ابھی تک ہماری اس طرح کی کچھ ڈائی لائن بن رہی ہے. اچھا, ابھی تو اس پارٹ کے اوپر ہے ہم. اچھا, یہ جو ہم نے شیپ بنائی نا, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں اس کو میں نے سلیکٹ کیا, ڈائریکٹ سلیکشن سلیکٹ کی. اس والے اوپر والے کارنر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں میں نے سلیکٹ کیا, اس کو ایسے راؤنڈ کر دیا اوپر سے, تقریباً اتنا آپ نے راؤنڈ کر لینا ہے. یہ لیں, یہ دیکھیں راؤنڈ ہو گیا. اب نارمل سلیکشن پکڑتے ہیں, اس کو چھوڑیں, اب دوبارہ پکڑا ڈائریکٹ سلیکشن. اب یہ والے ایک پوائنٹ کو پکڑا ہے میں نے, اس کو آپ نے تھوڑا سا کر لینا ہے, اتنا زیادہ اتنا بھی کر سکتے ہیں,
اتنا بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. جتنا زیادہ راؤنڈ کریں گے ایزی زیادہ ہو جائے گا، لیکن اتنا کرتے ہیں اتنا ایزی یہ اوپن نہ ہو سکے. یہ اس طرح کی کچھ شیپ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، اتنا کر لیں. ٹھیک ہے، اوپر والا فل راؤنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہماری شیپ اس طرح کی ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں اس سائڈ سے یہ جو لائن ہے نا یہ کمپلیٹ پوری ایسے آنی چاہیے. یہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا. اب میں کیا کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس اینکر پوائنٹ کو پکڑتا ہوں، اس کو سیدھی اس ڈائریکشن کی لائن کر دی ہے، بالکل سیدھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان تینوں کو پکڑنا ہے جس میں یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. اس کو آپ نے پارٹ فائنڈر کے اندر جا کے یونٹ کر دینا ہے. آپ نے یہ یونٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ والا پہلے تو آپ نے یہ جو ایکسٹرا جب ہم نے یہ پاتھ فائنڈر یوز کیا یہ ایک اینکر پوائنٹ ایڈ ہو گیا، اس کو آپ ڈیلیٹ کریں. یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ والا ٹول پکڑا تھا میں نے. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو دوبارہ سلیکٹ کیا، ڈائریکشن پکڑی. اب یہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے اندر کا سرکل، اس کو سلیکٹ کیا صرف اکیلے کو، اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر دیں آپ. یہ ہمارا یہ والا فلیپ ریڈی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ فلیپ کی ہائٹ 1 سینٹی زیادہ ہو گئی ہے. یہ دیکھیں یہ 4 تھی نا، اس کی 5 ہو گئی ہے، کیونکہ یہ لاک بنایا ہم نے، یہ والا لاک. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اتنا آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا. اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ والے فلیپ کے اوپر. یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کی بورڈ انکریمنٹ آلریڈی 1 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈریس سلیکشن پکڑنی ہے. آپ نے اس ایریے سے ایسے سلیکٹ کرنا ہے. ان دونوں ریکٹینگلوں کے یہ والے پوائنٹس پکڑیں گے. یہ 2 اینکر پوائنٹ سلیکٹ ہیں اس ٹائم. اس کو آپ نے رائٹ ایرو پریس کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کچھ شیپ بن جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے، اور اس طرف سے بھی آپ نے اسی طرح کر لینا اس طرف. یہ دیکھیں اس طرح کی آپ نے شیپ بنا لینی ہے. ٹھیک ہے، جتنا ہمارا یہ باہر کو گیا تھا 1 سینٹی میٹر، یہ بھی اتنا باہر 1 سینٹی میٹر کو آ گیا. یہ آپ نے دیکھا نا. اب یہاں پہ ہم نے فلیپ بنانے ہیں. اب میں کیا کروں گا، یہ دیکھیں ریکٹینگل لیتا ہوں اس ایریے سے اس ایریے تک اور اتنی ہائٹ پہ. پہلے ایک ریکٹینگل لیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک یہ میں نے ریکٹینگل لیا میں نے ایک. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ بالکل لائن اٹیچ ہونی چاہیے آپس میں، بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے میں یہ جتنی بھی اس کی اس طرح جو جا رہی ہے نا لینتھ، اس کو 1 سینٹی میٹر چھوٹا کر دوں گا. یہ دیکھیں ایک 4 آ گیا. اب یہ 4 ہو گیا. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہ جو کارنر ہے یہاں سے اٹیچ ہے نا، یہاں سے تقریباً 2 ملی کا گیپ دینا. میں کیا کروں گا، ریفرنس پوائنٹ اوپر کا دے دوں گا اور یہاں سے -0.2، اس کو 2 mm کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے گیپ دیا، یہ گیپ آ گیا. اچھا اب یہاں پہ کیا کرنا، آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے نا اس کو، یہ دیکھیں اس کی لیئر کے اندر آ گئے ہیں، یہ کچھ بھی اٹیچ نہیں ہو رہا. اس کو سلیکٹ کیا، یہ دیکھیں ڈریس سلیکشن پکڑا، اس ایک اینکر پوائنٹ کو آپ نے سلیکٹ کیا، یہ بالکل اس کے ساتھ لائن سے آپ نے مینولی اٹیچ کر دینا اس. ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں وائلڈ فریم کر لیں، وہ ایزی رہتا ہے. یہاں سے بھی آپ نے اس کو برابر اس کے ساتھ کر لینا. یہ دیکھیں یہ ایک لائن ہوگی، یہ گیپ ہمارا رہے گا 2 ملی کا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، اس والے پوائنٹ کو پکڑ کے آپ نے پھر اس طرح لے کے جانا ہے سیدھا. یہ دیکھیں تقریباً اس طرح. یہ دیکھیں یہ برابر لیول ہونا چاہیے آپ کا، بارڈر سیم ایک جیسا گیپ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا. یہ فلیپ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ فلیپ آپ صحیح بنائیں گے تو آپ کا باکس صحیح بند ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ والا اس کو یہ پوائنٹ کو آپ پکڑیں گے اب ڈریس سلیکشن سے، اس کو آپ نے اس کی سیدھ میں رکھنا ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی سیدھ رہے گی ہماری. یہ دیکھیں میں ایک لائن لیتا ہوں، یہ لائن یہاں پہ آ کے اٹیچ ہو رہی ہے یہاں تک. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو یہاں تک لے کے آنا ہے. یہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، اس اینکر پوائنٹ کو پکڑ کے یہاں تک لے آیا. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس کو سلیکٹ کیا، ڈائریکٹ سلیکشن پکڑی، یہ پوائنٹس دونوں کو پکڑا، اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں. یہ دیکھیں یہ ہلکا سا راؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے،
تو یہاں تک ہم نے یہ فلیپ بنا لیا. اب آگے آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں. آپ نے یہ سیم کاپی کرنی ہے یہاں پہ بھی. اس کو آپ نے ٹرانسفارم میں ریفلیکٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سائڈ سے اٹیچ رکھنا ہے. وہاں اس سائڈ سے آپ کو گیپ چاہیے, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے یہ نیچے کیا تھا. یہ اس طرح ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے. اور اب ہم کیا کریں گے, جو یہ والا فلیپ ہے نا, یہ والا, ان کو کاپی کر کے نیچے لے آئیں گے, ٹھیک ہے. یہاں اوپر والا لے آؤ, آپ اس کو لے آؤ, ٹھیک ہے. یہ اس طرح اٹیچ ہو گیا. یہ دونوں کو آپ نے پکڑ کے اس کو یہاں پہ اٹیچ کر دیا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بالکل ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بالکل ساتھ بھی نا تھوڑا سا آپ چھوٹا کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا کریں گے ہم, یہ والا فلیپ ہے نا, اس کو آپ نے کاپی کر کے لے جانا اوپر. اس کو کاپی کر کے یہاں پہ ٹاپ پہ لے آنا. یہاں پہ اس کو آپ نے اس روٹیشن میں رکھنا ہے, اور اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے اٹیچ کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ سے اٹیچ ہو گیا, اور اس والے فلیپ کو آپ لے جاؤ کاپی کر کے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور اس کو اس کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے یہاں سے. یہ گیپ اتنا ہی آ گیا, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. یہ گیپ اتنا ہی آ گیا, اور یہ پوائنٹ کے ساتھ نے اٹیچ کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ میں وائلڈ فریم میں کام کر رہا ہوں. وائلڈ فریم میں کیا ہوتا ہے, کلر نظر نہیں آتے, صرف آپ کی لائن نظر آ رہی ہوتی ہے بریک سی, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے جو یہ شیپ بنی ہوئی ہے نا, یہ سیم شیپ مجھے اس طرح بھی چاہیے, یہ والی شیپ نہیں چاہیے. تو ہم کس طرح کریں گے, میں اس کی سیم کاپی کرتا ہوں. ایک کے اوپر ایک کاپی کر کے رکھیے, یہ دیکھیں یہ دو ہوگا, ٹھیک ہے. ایک کو میں کرتا ہوں ٹرانسفارم میں ریفلیکٹ ورٹیکل, ٹھیک ہے. اب یہاں سے کیا کرنا ہے, اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. یہ دیکھیں, اس کو یہاں پہ جو دوسری کاپی کی تھی یہاں سے اٹیچ کرنا ہے. یہ دیکھیں, اب یہ دونوں طرف سے باہر آ گیا. ابھی ان دونوں کو میں سلیکٹ کروں گا. یہ دیکھیں یہ دو سلیکٹ کیے ہیں صرف, ان کو میں کر دوں گا یونٹ. یہ دیکھیں یہ شیپ بن گئی, دونوں طرف سے ہماری سیم شیپ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا کریں گے ہم, تقریباً یہ والی سائڈ ہماری تقریباً پوری ہو گئی ہے. یہاں سے بھی ہمارا سارا کام ہو گیا. اب یہ سیم کاپی کر کے میں لے آؤں گا اس سائڈ پہ بھی. یہاں پہ کاپی لے کے آیا, یہاں پہ میں نے اس کو ریفلیکٹ کر دیا ورٹیکل, ٹھیک ہے, اوکے. اب یہاں سے میں ایک اینکر نارمل سلیکشن پکڑ کے ایک اینکر پوائنٹ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا. یہ دیکھو, یہ ہماری آلموسٹ جو ڈائل ہے نا وہ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ یہ کریزنگ ہے, یہاں پہ فولڈ ہوتا ہے, تو اکثر یہاں سے نا پرابلم آ جاتی ہے. پیپر جب فولڈ کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا فولڈ نہیں ہوتا, یہاں سے خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک اسپیشل قسم کی آپ نے کٹنگ مارک رکھنا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہوں کس طرح بنانا ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کا باکس ایزیلی اوپن ہوگا, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے میں ایک لیتا ہوں لیپسی سے چھوٹا سا اوول, ٹھیک ہے. اس کو سینٹر میں رکھنا ہے. تو میں یہ والا ریکٹینگل لیا, اسکیل لیا, اس کو سینٹر پلیس میں نے اپنا ڈیفائن کر لیا. میرا سینٹر کہاں پہ ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سینٹر ہے میرا, ٹھیک ہے. اس کو آپ چھوٹا چھوٹا کر لیں, ٹھیک ہے. یہ چیز ہوگی, اس کو سینٹر کر لیا میں نے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے, سیم مجھے اتنا یہ نیچے والا پارٹ نہیں چاہیے. میں ریکٹینگل لے کے اتنے ایریا کو ایسے رکھوں گا. یہ دیکھیں, اب آپ ایسے کلر دکھاتا ہوں. اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو سلیکٹ کیا. یہ دیکھیں میں یہ شیپ ٹو میں مائنس فرنٹ کرتا ہوں, صرف اتنی شیپ رہے گی ہمارے پاس, ٹھیک ہے. سمجھ لگ گئی نا آپ کو, صرف اتنی شیپ رہے گی. اب یہاں پہ کیا کریں گے, یہ سیم کاپی لے کے آتا ہوں, اس کو آپ نے روٹیٹ کر دینا ہے اس طرح, ٹھیک ہے. اس کو اس لائن کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ کرنا آپ نے, اور اس کو اس کی ابھی ہائٹ جتنی بھی ہے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا 2 کے اوپر. چھوٹی ہونی چاہیے تھوڑی سی, یہ, ٹھیک ہے. اس سائڈ پہ بھی آپ نے اس طرح لے آنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تقریباً اس طرح کی کچھ شیپ بن رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اتنی ہی رکھنا چاہتے ہیں اتنی بھی رکھ سکتے ہیں. یہ لیں, اس کا کوئی اسٹینڈرڈ سائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا چاہیے, میں ان دونوں کو پکڑتا ہوں. یہ دیکھیں, میں ان تینوں کو سیٹ کر کے پہلے آپ شیپ ڈیفائن کر لیں. یہ تقریباً اس طرح کی کوئی شیپ آنی چاہیے, جو یہ والی ان کی ہائٹیں کم کریں گے تھوڑی سی. ان کی ہائٹ تھوڑی سی مائنس, یہ دیکھیں نا کچھ اس طرح کی شیپ بن رہی ہے ہماری.
یہ مینولی آپ نے سیٹ کرنی ہے، جس سے پیپر ابھی پیپر کی تھکنس کتنی ہے اس کے حساب سے یا آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پکڑ کے اچھا یہاں پہ کیا کروں گا، یہ دیکھیں مجھے جو یہ نا اس کی یہ والی لائن نہیں چاہیے. میں کیا کرتا ہوں، پہلے ان کے کلر چینج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے نظر آیا آپ کو. ان کے کلر میں کر دیتا ہوں سیان، ان کو فرنٹ کے اوپر کر دیا. میں ڈائریکٹ سلیکشن پر کرتا ہوں، صرف یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں وہ لائن ختم ہو گئی ہے. اس طرح اس کو کرنا ہے، یہ لائن ختم ہو گئی. اور اس طرح یہ اوپر کو کلک کرنا ہے، یہ لائن ختم ہو گئی. سمجھ لگی آپ کو؟ یہ کٹنگ ہم رکھیں گے بعد میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کریں گے، اب یہاں کیونکہ یہ تو ہماری کٹنگ آ گئی نا، اب یہ والی لائن ہمیں نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہاں سے لے کے یہاں تک لائن نہیں چاہیے. تو ہم اب یہ دیکھیں یہ کتنی، یہ بھی لائن ہے وہ بھی لائن ہے، یہ ہم بعد میں اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں تک ہماری ڈائل لائن فائنل ہو گئی. اب اس میں میں آپ کو کلر شو کراتا ہوں، کٹنگ کہاں پہ ہے اور کریزنگ کہاں پہ ہے. آپ نے پوری ڈائل لائن کو سلیکٹ کیا، آپ نے پاتھ فائنڈر کے اندر آئیں گے یونٹ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی ڈائل لائن کو سیپریٹ کرنا ہے نا. کافی کویسچن اسٹوڈنٹ وغیرہ نے کیے ہیں کہ سر یہ لائنس کو سیپریٹ کس طرح کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے آؤٹ لائن کیا، جب آپ آؤٹ لائن کریں گے تو جو ڈائل لائن ہوگی اس کا فل بھی ختم ہو جائے گا، اسٹروک بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے نیا کلر دینا ہے، ریڈ ہی دے دیا، یا آپ دے دیں کوئی بھی کلر آ جو سیان دے دیں، ٹھیک ہے. اور اس کو ان گروپ کرنا ہے پہلے ہی. اب یہ سب لائن سیپریٹ ہو گئی ہیں. اگر آپ کی ڈائل لائن بالکل ساتھ 100% اٹیچ تھی تو یہ سیپریٹ ہوں گی. اگر آپ کی ڈائل لائن اٹیچ نہیں ہوگی تو یہ سیپریٹ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتانا ہے کٹنگ کون سی ہے اور کریزنگ کون سی ہے. اچھا یہاں پہ میری جو کٹنگ ہے ریڈ ہے اور جو کریزنگ ہے اس کو میں بلیک شو کروں گا. یہ دیکھیں جیسے یہ ہے، یہ والی لائن ہے، یہ لائن ہے، یہ لائن ہے، یہ لائن ہے، یہ میری کریزنگ ہے. میں اس کو بلیک شو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ریڈ ہماری کٹنگ ہوگی اور جو بلیک وہ کریزنگ ہوگی، کٹنگ نہیں ہوگی، صرف ہلکا سے نشان ہے کہ فولڈ ہوگا یہاں سے. اب یہ آپ دیکھیں میں کہاں سے بلیک کر رہا ہوں، اس کو کر رہا ہوں. اچھا یہ دیکھیں میری لائن بالکل اٹیچ نہیں تھی صحیح، تو یہ دیکھیں اس نے اس کو کیا ہی نہیں ہے. اب میں اس کو مینولی کروں گا، ڈائریکٹ سلیکشن پکڑی، اس لائن کے اوپر کلک کیا، اس کو ڈیلیٹ کیا. اب اس کی لائن ختم ہو گئی ہے دیکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہماری بلیک ہے، کریزنگ ہے. ادھر سے یہ صحیح اٹیچ تھی، دیکھیں یہ سیپریٹ ہو گئی ہے. آپ نے ڈائل لائن بالکل صحیح اٹیچ کریں گے تو یہ صحیح ورک کرے گا. اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈبل ہو گئی، یہاں پہ اس کو ہائڈ کیا، اس کو یہاں پہ سنگل ہے، یہاں سے پرابلم آئی ہے اس سائڈ سے، ٹھیک ہے. اس کو ایکسٹرا کو ڈیلیٹ کیا، یہ بھی ہماری کریزنگ ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو یہ گیپ ہے یہ کٹنگ ہے، ٹھیک ہے. اتنے ایریے میں یہ کٹنگ ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں پورا. اس طرح آپ نے اوپر بھی آ جانا ہے. یہ پکڑی ہے، اس کو پکڑا، یہ ایکسٹرا، اس کو ڈیلیٹ کیا، یہ بلیک، اس کو بلیک کلر کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. ابھی جہاں جہاں میری کریزنگ ہے وہ آپ کو میں شو کروا رہا ہوں. اگر آپ کی لائن بالکل صحیح اٹیچ ہوں گی تو یہ سیپریٹ اکیلی ہی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. ابھی اس سائڈ سے یہاں پہ مائنر سا فرق تھا نا، مائنر سے کچھ فرق ہے، اس وجہ سے ادھر پرابلم آئی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کو بھی آپ نے بلیک کرنا ہے. یہ ادھر بھی آیا پرابلم، یہ ہم نے مینو اٹھا کے لے کے آئے تھے نا، اسی لیے یہاں پہ پرابلم آیا، ڈبل پڑی ہیں. اچھا اس کا بھی بعد میں کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو بلیک کر دیا. یہاں پہ یہ لائن بھی شو پہ ڈسٹریکشن پکڑی، اس لائن کو ایسے سٹارٹ کیا، ڈیلیٹ کیا. اب یہ اکیلی آ گئی، ٹھیک ہے. اس کو اس طرح کر دیا آپ نے. یہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. یہ دیکھیں یہاں فل کریزنگ آ رہی، مجھے فل نہیں چاہیے. میں اس کو ڈبل کلک کر کے اس کی لیئر کے اندر آیا، ڈریس سیکشن پکڑ کے اس کو یہاں تک چھوڑا ہے. اب یہاں پہ مجھے لائن چاہیے کٹنگ کی، میں مینولی یہاں سے یہ لائن لگا دوں گا. یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے کٹنگ، سمجھ لگی. مینولی بھی تھوڑا سا کیا سیٹنگ کرنے کے لیے، یہ اس طرح سیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ ہماری اب کٹنگ بھی شو ہو رہی ہے اور کریزنگ بھی شو ہو رہی ہے. اس میں جو ہمارا بلیک ہے وہ ساری کریزنگ ہے. اگر میں سلیکٹ کرتا ہوں نا بلیک کو، سملر ٹول، یہ دیکھیں یہ سب کٹنگ ہے. یہاں پہ بھی ابھی کچھ سیٹنگ کرنی تھی ہم نے، ٹھیک ہے. یہاں سے بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہماری کریزنگ ہے، یہ ایریا ہمارا کریزنگ ہے بلیک، ٹھیک ہے. باقی ہم نے کٹنگ، یہ لائن ہمیں نہیں چاہیے، اور ادھر سے یہ لائن بھی نہیں چاہیے، اور یہ لائن بھی نہیں چاہیے. یہ اس طرح کی شیپ بن گئی ہے.
ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہ کٹنگ ہے. اب ہماری آپ دیکھیں جو بلیک سب کو میں ہائڈ کرتا ہوں، یہ پورے باکس میں ہماری اتنی کٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اور جو ریڈ کو ہائڈ کرتا ہوں تو یہ ہماری کریزنگ ہے، یہ یہاں سے فولڈنگ ہونی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو یہ چیزیں سمجھ لگی ہیں نا. یہاں پہ آپ مزید بھی سٹائل بھی بنا سکتے ہیں. زیادہ تر یہاں سٹائل سب کا سیم ہے، یعنی کہ جو بنانے کی ٹیکنیک کا فارمولا سیم ہے. صرف جو نئے نئے برانڈ ہے وہ تھوڑے لاگس چینج کر دیتے ہیں، ذرا اسٹائلش بنا دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے یہ نیا برانڈ ہے، یہ اس کا سٹائل الگ ہے. لیکن یہ فارمولا سب کا بنانا سیم ہے. لوگ آپ کسی بھی قسم کے بنا سکتے ہو، جس طرح ہمارے سنیپ لاگس ہیں، آٹو لاگس ہیں، یعنی لاگس بنانے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن فارمولا یہی ہے سب کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اب اس کو ہم سیمپلنگ کریں گے، اس کے بعد ڈیزائن بھی کرتے ہیں. تو اب ہم اس کے اوپر ڈیزائن بناتے ہیں. ڈیزائن کوئی بھی بنا سکتا ہوں، میں آپ کو ایگزامپل دوں گا ڈیزائن کس طرح بناتے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ یہ چیز دیکھنی ہے، آپ کا جو باکس کا فرنٹ ہے نا، یہ والا فلیپ ہے، آپ نے اس کو اس طرح روٹیٹ کر لینا. اس میں آپ کا جو فرنٹ ہے نا، جو ٹاپ فرنٹ، یہ والا ایریا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کھلے گا. جو یہ آپ کا یہ کھل رہا ہے نا، یہ والا فلیپ، یہ والا ایریا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ یہ آپ کو یہ فوٹو نظر آ رہی ہے برگر، یہ ایریا کون سا ہے آپ کا؟ یہ والا ایریا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں. میں یہ پوری ڈیل لائن کو گروپ کر لیتا ہوں اور اس کا سب سے پہلے ہم بناتے ہیں آف سیٹ پاتھ. اس کی سیم کاپی کی یہاں پہ لے آئے. ٹھیک ہے، ایک کو سلیکٹ کر کے اس طرح آپ نے نہیں کرنا. یہ دیکھیں یہ دونوں سلیکٹ ہو گئے، صرف ایک کو ہائڈ کیا، دوسری کو سلیکٹ کر کے آپ نے اسٹروک لگانی ہے. میں 16 کی اسٹروک لگا دیتا ہوں. کیپ کارنر کر دینا آپ نے، اس کے بعد آپ نے کر دینا ایکسپینڈ. ٹھیک ہے، ایکسپینڈ کر دیا. پاتھ فائنڈر میں آپ نے کر دینا یونٹ. اب جو بھی شیپ آ گئی اس کو آپ نے ریلیز کر دینا ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارا پاتھ آ گیا. اس کو میں لائٹ سا کلر دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا، آپ یہ ہمارا آف سیٹ پاتھ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سب سے پہلے ڈیزائن ڈھونڈتے ہیں. آپ نے یہ ویکٹرز کی ویب سائٹ پہ چلے، یہاں پہ ابھی کچھ بھی آپ لگا لیں. فار ایگزامپل ایبسٹریکٹ لکھ دیتا ہوں میں. یہاں سے فری بھی ویکٹرز مل سکتے ہیں، آپ کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی آپشن ہے، جو مرضی آپ کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں بھی مجھے جو تھیم چاہیے ڈیزائن کی اس حساب سے پکڑ لوں گا. میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ کلر کو، یہ والے ویکٹر، اس کے کلر بھی اچھے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں کر لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ. ٹھیک ہے، اس میں فری بھی ہے، پریمیم بھی ہے. اچھا، اس میں آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے. اس کو اوپن کیا، یہ دیکھیں یہ ہمارا ویکٹر آ گیا ہمارے پاس. اس کو میں کاپی کر کے لے جاتا ہوں اپنے باکس کی فرنٹ کے اوپر یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کو ان گروپ کر کے پہلے یہ چیزیں ختم کرو، یہ چیزیں نہیں چاہیے مجھے. یہ دیکھیں یہ بھی یہ کلپ ماسک ہوا ہوا ہے، اس کو ریلیز کریں گے نا، یہ سارا چیزیں ایسے کھل کے آپ کے سامنے آ گئی، شیڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح یہ رکھ لینا. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح مینولی اس کو میں نے کر لیا. شیپ بری نہیں لگ رہی. اچھا، یہ والا کلر اچھا ہی لگ رہا ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں میں ڈبل کلک کر کے یہاں سے کلک کرنی ہے آپ نے، یہ لائن سے ڈبل کلک کی. یہ دیکھیں یہ کلر ہمارا اچھا نہیں ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اچھا وہ ہمارا کلپ ماسک ہے. ٹھیک ہے، وائٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی ہم اپنے پاتھ کو وائٹ کر لیں گے. اس کو سلیکٹ کیا، اس کو آپ نے وائٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے فرنٹ کے اوپر آ گیا. اچھا، یہاں پہ آپ نے ڈائی لائن ہے، اس کو فرنٹ کے اوپر رکھنا ہے. ابھی ڈائی لائن کا کلر چینج کر لو. یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا نا، بلیک اور ریڈ. اس کا کلر میں سیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اسٹروک میں سیان ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ بلیک بھی کر سکتے ہو، فل بلیک. یہ دیکھیں فل بلیک کر دیں، جو آپ کی مرضی ہے. اچھا، یہ ہمیں پرابلم کر رہا ہے، یہ والا کلر یہ مجھے نہیں چاہیے. اس کو میں باہر نکالتا ہوں. یہ دیکھیں اس کو میں ریلیز کرتا ہوں. پہلے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا. اس کو دوبارہ میں لے کے جاتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ جہاں تک مجھے چاہیے میں اس کو مزید چھوٹا کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ
یہ تھوڑا سا اس سائڈ پہ اٹیچ کرنا ہے. یہ شیڈ لگے ہوئے ہیں, شیڈ کو اس نے ایکسپینڈ کیا ہوا, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. یہاں سے میں اس کو یہاں پہ کلپ ماسک کر لوں گا اپنا. یہ دیکھیں اس کو ایسے کیا اور نیچے کو پکڑ, یہ نیچے والا آپ کا گروپ ہونا چاہیے. یہ کلپ ماسک کر دیے, دیکھیں یہ شیپ بن گئی. اس کو بیک اور یہ پاتھ کو بیک. ابھی تھوڑا سا یہاں سے سیٹنگ ہونے والی, اس کو ڈبل کلک کیا, ڈیزائن کے اندر آ گئی, اس کو مینولی تھوڑا بڑا کر لیا اور اوپر سے بھی تھوڑا بڑا کر دیا. یہ دیکھیں اب یہاں سے صحیح ہو گیا, ادھر سے بھی صحیح ہو گیا. یہ تقریباً یہ میری فرنٹ ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کوئی برگر کی فوٹو لگاتے ہیں. میں یہاں پہ برگر لکھتا ہوں. اگر آپ کے پاس اپنی فوٹو ہے برگر کی وہ آپ لگا سکتے ہیں, کوئی بھی برگر کی فوٹو. یہاں سے تو میں ایسے نارمل سمجھانے کے لیے کوئی بھی فوٹو اٹھا لیتا ہوں. اچھا یہاں سے آپ نے رکھنا ہے, یہ دیکھیں یہ جی پی جی فارمیٹ ہے, ڈاؤن لوڈ. ہاں ٹھیک ہے, ہمیں جی پی جی چاہیے, کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی. اچھا یہاں پہ یہ بھی چیز ہے, ابھی جی پی جی کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ وائٹ کلر ہوتا ہے, تو ابھی ہم بلیک میں بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے, یہ دیکھیں اس کو میں کاپی کر کے لے کے آتا ہوں نا اپنے ڈیزائن کے اوپر. یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر وائٹ آ رہا ہے, تو ہمیں اس طرح نہیں چاہیے. یہ دیکھیں وائٹ آ گیا نا, یہ آپ کو پی این جی فائل چاہیے. تو ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, گوگل پہ جاتے ہیں, یہاں پہ میں لکھتا ہوں برگر پی این جی. ٹھیک ہے, یہاں پہ امیجز آ جائیں گی ہمارے پاس, کوئی بھی برگر ہے, یہ ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے چیک کرنا ہے پی این جی فائل کون سی ہے. ابھی ہم یہ والی فائل پکڑتے ہیں, تو اس کا یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ ہے. یہ میں کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو اپنی فائل کے اوپر لے آتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے, اور کافی بڑی امیج ہے, اس کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے. میں اس طرح اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہماری جو بھی برگر, آپ جیسا بھی برگر بناتے ہو, برگر کی آپ نے فوٹو لگانی ہے. جو آپ کا جو برگر ہے نا جیسا نظر آتا ہے ویسی آپ نے فوٹو لگانی ہے. تو اب کچھ یہاں نام وغیرہ لکھتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل کوئی بھی میں کچھ بھی لگا دیتا ہوں. یہاں پہ برانڈ نیم لکھ دیتے ہیں, برانڈ فوڈز لوگوز. ٹھیک ہے, میں یہ ایگزامپل دے رہا ہوں, کچھ بھی لگاؤ. ٹھیک ہے, اگر آپ کا اپنا لوگو ہے آپ وہ لگاؤ, جو بھی آپشن ہے نا وہ ہم لگائیں گے. ابھی فار ایگزامپل میرا یہ لوگو ہے, یا اس کو پی این جی مارتے, پی این جی ٹرانسپیرنٹ, ہمیں یہ امیجز میں کام ہو رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے, یا پیزا ہٹ ہی لگا دو, کچھ بھی لگا دو, چلی فوڈ لگا دو. ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, ابھی ٹرانسپیرنٹ کہاں سے ڈھونڈیں ہم کنگ برگر, اس کا لوگو لگا دیتے ہیں ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک ہے, میں یہ کنگ برگر ہی پکڑتا ہوں, یہ لوگو ہے. اگر آپ کے پاس اپنا لوگو ہوگا آپ نے وہ لوگو لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لوگو کاپی کر لیا, یہاں پہ پیسٹ کیا. یہ کافی بڑی فائل امیج ہے, یہ امیج میں ہمارا بھی کام ہو رہا ہے. بعد میں بتاتا ہوں یہ کیسے پرنٹ ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کنگ برگر. اگر یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ لگا سکتے ہیں. آپ نے جگہ ڈیفائن کرنی ہے کہاں پہ لگانا ہے. ابھی ادھر بھی اورنج آ رہا ہے نا ہمارا, تو یہاں پہ خیر ہے, چلے گا. یہ ہمارا لوگو آ گیا. اس کو میں پکڑ کے اس کو تھوڑا سا شیڈ لگا دیتا ہوں تاکہ وہ ڈفرینٹ تھوڑا سا نظر آ جائے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے لگا دینا ہے تاکہ یہ اورنج کلر آپس میں ڈفرینٹ ہو جائے. کچھ بھی نام لکھیں, اگر فوڈز وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے. ابھی یہاں پہ ہم مزید ڈیٹیلز وغیرہ, یہ دیکھیں جیسے یہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں, اور اس طرح یہ والی ڈیٹیل پکڑ لیتے ہیں. یہ کافی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ہم یہاں پہ ٹیکسٹ وغیرہ ہے تھوڑا ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ وغیرہ آپ جب ایڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی پروڈکٹ کا پتہ لگتا ہے اس کے اندر ہے کیا چیز ایکچوئل. ٹھیک ہے, تو اس کو میں فولڈر کو اوپن کرتا ہوں. یہ السٹریٹر فائل اوپن آ گئی. یہاں پہ ہم یہ برگر پکڑتے ہیں, ٹیکسٹ جو سا آپ کو چاہیے. میں یہ والا فاسٹ فوڈ جو لکھا ہوا ہے اس کو پکڑتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, کاپی کر کے لے آیا اپنے ڈیزائن کے اوپر. یہاں پہ دیکھیں اس طرح میں یہاں پہ ایسے لگا دوں گا. ٹھیک ہے, فاسٹ فوڈ
اس کو جو سے مرضی کلر میں ریڈ میں دینا چاہتے ہیں ریڈ میں دے دیں. لیکن اب نیچے ڈیزائن خراب ہو رہا ہے. میں کیا کروں گا, اس کو کاپی کر کے سیم کاپی کی, اس کے نیچے ایک پاتھ بناؤں گا بلیک کلر کا یا وائٹ کلر کا, جو بھی آپ نے پاتھ بنانا ہے. یہ اس طرح پاتھ بنایا, یہ پاتھ بنا کے آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اس طرح, اور بعد میں پاتھ فائنڈر کے اندر یونٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ایریا اسپیس یہ ختم کرنی, ریلیز کر کے یہ ایریا ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب یہ پاتھ آ گیا, ہمارا نام اوپر آ گیا, نیچے ایک پورا ایریا سیم اسی ایگزیکٹ پوزیشن میں آ گیا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ اس کا اپنے برگر باکس کا جو تھیم کلر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ وائٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. اگر وائٹ میں کرنا ہے تو پھر یہاں پہ اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی, اس کو یہاں پہ وائٹ کرنا پڑے گا, اس کو کلر یہاں سے ہم بلیک کریں گے. یہ کچھ اس طرح آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی. اچھا, یہ جو اگر شیڈ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ شیڈ بھی ختم کر سکتے ہیں. اگر اس کو یہاں پہ ان گروپ کر دیں گے نا, وہ شیڈ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اس ایریے میں لوگو اپنا لگائیں. یہ دیکھیں کچھ اس طرح, یعنی چیز آپ کی نمایاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مزید کچھ لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے. اگر یہ فاسٹ فوڈ یہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ یہاں پہ لکھ دو, یہ لو. اگر یہ ڈیزائن خراب ہو رہا, نہیں اچھا لگ رہا, اس کو ختم کر دو. اس کو آپ ایسے وائٹ کلر میں کر دو, نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اور کچھ اور لگانا آپ نے, یہ لگا سکتے ہو یمی. ٹھیک ہے, یا ٹیسٹی کچھ بھی آنے, برگر لکھ دو. یہ برگر اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ہمارا برگر ہی ہے نا, تو اس کو یہاں سے اس طرح یہ ہم ڈیزائن اس طرح رکھ دیتے ہیں. اس کو گولڈ کلر یہی تھیم دے دیتے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے ڈیفائن کرنی ہے, آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں اس طرح لگا دیا. اس کے بعد اور بھی کچھ ایڈ کرنا ہے آپ نے. فار ایگزامپل آپ کر دیتے ہو, یہ لیتے چیز ہی برگر لکھ دیتے ہیں. اس کو کاپی کر کے لے آؤ, یہ ویکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں کاپی کر کے یہاں پہ نیچے لگا دیتا ہوں. اس کو ہم ریڈ کلر میں کر دیتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً آپ کے جو باکس کا یہ فرنٹ ریڈی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ کے یہ جو فلیپ اوپن ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے نا. یہاں پہ بھی آپ یہ فوٹو لگا سکتے چھوٹی سی, اگر لگانی ہے. ٹھیک ہے, لیکن لوگو ہی آتا ہے یہاں پہ, ایسے لوگو آپ نے لگانا ہے. یہ دیکھیں چھوٹا سا لوگو, ایک سائڈ پہ لوگو لگا لو اور ایک سائڈ پہ یہ چیز لکھ لو, یہ والا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی مرضی ہے جو آپ نے لگانا ہے. اچھا, یہ آپ نے کر لیا. اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے پورے جو برگر ہے اس کا کلر ہو جائے گولڈ, یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, لیکن فرنٹ کے اوپر وائٹ ہی رہے. ایک ریکٹینگل لینا آپ نے, اس کو وائٹ کیا, اس کو بیک پہ پھینک دیا. ٹھیک ہے, اب یہ آف سائڈ پاتھ کو بھی آپ نے بیک پہ پھینکنا. یہ دیکھیں, یہ فرنٹ پہ وائٹ ہی رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ یہ چیزیں آپ نے سیٹنگ کرنی ہے کلر کے حساب سے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اگر یہاں پہ شیڈ لگانا چاہتے ہیں, وائٹ کلر کا بھی شیڈ لگا سکتے ہو آپ. ڈراپ شیڈو یہاں پہ نارمل کرو, یہ وہاں سے آپ نے وائٹ سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ آپ کا لوگو نمایاں ہو گیا. یہ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں, بڑا کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے, کچھ بھی آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کی آپشن ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھو فاسٹ فوڈ بھی لکھ دیا میں نے. جو آپ لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کی اب مرضی ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ چیزیں ہم نے ایسے سیٹ کر لی, اور اس کو یہ جو یہ لائن ہے نا, یہ دیکھیں یہ لائن سے اوپر آپ نے رکھنا ہے. اب تقریباً میں اس طرح سیٹ کر دوں گا. یہ جب آپ ڈیزائن بنا رہے ہوں گے نا, آہستہ آہستہ آپ کے مائنڈ میں خود ہی یہ ساری چیزیں آتی جائیں گی. اب میں ایسے کروں, میں ایسے کروں. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ والا ایریا ہے, یہ ہمارا دوسرا ایریا. یہاں پہ ہم سیم یہی پکڑ کے لے جاتے ہیں. اس کو ہم تینوں کو گروپ کر لیتے ہیں. یہ میں سیم کاپی کر کے یہاں پہ لے آیا ہے. اس کو آپ نے ایسے روٹیٹ کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اس ایریے میں آپ لگا دو چھوٹے سے برگر کی فوٹو لگا دو. جو بھی آپ کا مائنڈ, ابھی جو آپ لگانا چاہتے ہو نا لگا سکتے ہو. ایک سائڈ پہ یہ لگا دیا, اور دوسری سائڈ پہ آپ نے یہ برگر کی فوٹو لوگو کی فوٹو لگا دیں. یہ دیکھیں لوگو کی میں نے فوٹو لگا دی ہے, اور اس کو اس ڈائریکشن میں رکھنا ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ چیز. ٹھیک ہے, ابھی آ گیا ہمارا باٹم. ٹھیک ہے, باٹم میں ڈیٹیلز وغیرہ لکھتے ہیں, کمپنی کا نام, کچھ بھی بار کوڈ وغیرہ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں آپ.
ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی آپشن ہے. اس کو اب ہم مزید کیسے سیٹ کریں گے اس کو؟ ایسے یہ باٹم ہے، یہاں پہ بار کوڈز وغیرہ ہے، انگریڈینٹس وغیرہ ہے، ایکسپائری کچھ بھی ایسی چیزیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایسے ایکسپینڈ کر دیا. میں آؤٹ لائن کو ریڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آؤٹ لائن کو میں نے ریڈ کر دیا. آؤٹ لائن کو پھر ایکسپینڈ کرنا ہے، ایکسپینڈ فل میں کنورٹ ہو گئی، پھر ریڈ کلر دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو بلیک میں کرنا چاہ رہے ہو، جو یہ والا کلر ہے بلیک، یہ دیکھو بلیک میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب آپ نے ڈیٹیلز وغیرہ لکھنی ہے برگر کی، کچھ بھی جو ڈیٹیلز ہے نا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، یہ وہ فلانا فلانا، یہ ہوم میڈ، میڈ کہاں کا ہے، یہ چیزیں لگا دیتے ہیں ہم بھرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہوم میڈ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، اور لوگو بھی آپ نے لگا دینا ہے یہ اس طرح، یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے گروپ کر لینا ہے. بار کوڈ بھی لگا دو آپ، یہ بار کوڈ کا ایریا ہے، یہاں پہ بار کوڈ لگانی ہے، میل لکھنی ہے، ایکسپائری لکھنی ہے، ایڈریس لکھنا ہے، جو بھی آپ کی ڈیٹیل ہے نا. ایڈریس لکھ دو آپ، لاہور پاکستان برانچ، جو بھی آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے یہ آپ نے لکھنا بھی، یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہو گیا. تو اچھا، یہ والے حصے آپ کے باہر نظر آتے ہیں، جو یہ والے فلیپ ہے یہ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ یہاں پہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، جو یہ آپ کا لوگو ہے اس کو، یا یہ پورے پارٹ کو آپ اس طرح لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ لگا سکتے ہیں، اور اس کو آپ اس سائڈ پہ لگا سکتے ہیں اس اینگل سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح تقریباً ہمارا بنتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ لگا سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ ہم نے برگر باکس کیسے ڈیزائن کیا ہے. یہ تو میں نے آپ کو تھیم بتائی ہے، آپ اس سے اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہو، جو آپ کا جو مائنڈ کرتا ہے نا وہ آپ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، صرف آپ کو یہ بیسک چیزیں پتہ ہونا چاہیے، اور سائز کا پتہ ہونا چاہیے، سائز کس طرح آپ نے لینا ہے. اگر سائز یہاں سے اگر آپ 9 کا اسکوئر لینا چاہتے ہو 9 بھی بنا سکتے ہو، جتنا چھوٹا بڑا ہائٹ بڑی کرنی ہے اس کے حساب سے ساری کیلکولیشنیں ہوں گی. اب میں آپ کو سیمپل بنا کے دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا، اور 3D بھی آپ کو شو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. ٹھیک ہے نا، اور ساتھ جو دیا گیا بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پریس کریں گے ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک ایزیلی پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں 3D اور سیمپل بھی جو ہم نے ڈائل لائن بنائی ہے اس کا سیمپل دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے سیمپل کٹنگ کیا مشین کے اوپر، یہ ہم نے میٹیلک بورڈ کے اوپر اس کو سیمپلنگ کی ہے. تو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ اور کریزنگ جو ہم نے ڈائل لائن سیٹ کی تھی اس کے حساب سے یہ ہے. تقریباً جو ہم نے ڈائل لائن بنائی ہے سیم وہی ایگزیکٹ سائز ہے. تو اس کو کیسے فولڈ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تقریباً یہ جو ہم نے کٹنگ رکھا تھا یہ اس طرح آپ کی شو ہوگی بعد میں، جب سیمپل آپ کا بنے گا نا تقریباً ایسے ہوگی. تو یہاں پہ فلیپس کے اوپر ٹیپنگ لگاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ڈبل ٹیپ ہوتی ہے. یہ جو ہمارے فلیپس بنائے تھے نا ہم نے، یہ وہاں پہ آپ نے ان کو اس طرح ٹیپنگ کرنی ہے. اکثر گلو بھی لگاتے ہیں، اگر آپ نے ٹیپ لگانی ہے تو یہ ڈبل ٹیپ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ لگاتے ہیں جس سے آپ کا جو فلیپس ہوتے ہیں وہ دوسرے فلیپس کے ساتھ آپس میں ٹیپنگ ہو جاتی ہے. یہ ڈبل ٹیپ ہوتی ہے. تو اس کا کور اوپر سے اتار کے آپ نے فلیپس آپس میں جب ہم پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے فلیپس اس طرح نظر آئیں گے. یہ دیکھیں یہ فلیپس آپس میں کس طرح میں نے جو سی ہمارے فلیپس ہیں ان کے ساتھ ٹیپنگ کی ہے. ٹھیک ہے، اکثر یہ زیادہ تر گلو وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن ابھی تو ہم سیمپل بنا رہے ہیں اس لیے میں ٹیپنگ لگا کے آپ کو چیک کروایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا برگر باکس کی ڈائل لائن ہے. تو یہ بہت ہی سمپل ڈائل لائن جو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی آپ اچھی ڈائل لائن اور اسٹائلش بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بند اس طرح کرتے ہیں. یہ جو آپ کا ٹاپ ہے یہ اس طرح آئے گا، یہاں پہ یہ جو میں نے لاکس بنائے ہیں یہ آپس میں اٹیچ ہو جائیں گے جس سے برگر باکس بند ہو جائے گا. تو یہ اس طرح آپ کا جو برگر باکس بنائیں گے ہم یہ تقریباً اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا. یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو برگر باکس ہے وہ تقریباً اسی طرح کے ہوتے ہیں. جو نارمل ہماری ڈائل لائن ہوتی ہے وہ تقریباً یہی ہے. 60 یا 70% یہی ڈائل لائن یوز ہوتی ہے.
میں نے یہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیا, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور سیمپلنگ بھی کر سکتے ہو, یوز بھی کر سکتے ہو. جو میں نے ایکوریٹ سائز آپ کو بتایا سیم یہ وہی سائز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری باکس کی ڈائی لائن ہوگی, ٹھیک ہے.